پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب آخری سیشن ہے ہمارا، آخری سیگمنٹ ہے اور یہ بہت آپ کے کلوز ہے، چونکہ آپ ماہر تعلیم ہیں، یونیورسٹی میں ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، بڑا تجربہ ہے۔ ویلنٹائنز ڈے پہ ڈاکٹر صاحب کچھ نوٹیفیکیشن بڑے سرکولیٹ ہوئے، جعلی نوٹیفیکیشن تھے، اس میں یہ کہا گیا یونیورسٹی کے لوگوز بدلتے رہے، نام بدلتے رہے، پی یو کا نام بھی آیا، قائد اعظم یونیورسٹی کا نام، یا اور بھی کئی ایک کہ جناب یونیورسٹی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب ویلنٹائنز ڈے پہ آئیں گے تو اس کا کوئی خاص پروٹوکول ہوگا، ہر لڑکا وہ ایسی ٹوپی جالی والی جیسی تبلیغی جماعت والے پہنتے ہیں وہ پہن کے آئے گا، اور لڑکے سفید شلوار قمیص میں ہوں گے، لڑکیاں کالا برقع پہنیں گی، ہاتھوں پہ دستانے ہوں گے، کالی جرابیں ہوں گی، حیا ڈے کے طور پر منایا جائے گا، 100 کلومیٹر کا لڑکے اور لڑکیاں آپس میں فاصلہ رکھیں گی، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے ایک کثیر جرمانہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جعلی تھا، جعلی نوٹیفیکیشن تھا، آپ کی نظر سے بھی یقیناً گزرا صرف ہوگا۔ جرمانہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک نوٹیفیکیشن میں نے دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 4 مہینے کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ یعنی کیسی نان سینس چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ بات یہ ہے کہ یہ نان سینس ہی ہے۔ میں صرف 2 پہلوؤں سے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق یا غلط آدمی آپ تک کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو۔ یہ سوشل میڈیا کیوں کب یہ سیکھے گا کہ ہم نے اس کی کچھ تصدیق بھی کرنی ہے؟ یونیورسٹی کے ترجمان موجود ہوں گے، وہاں فون موجود ہے، یا مطلب یہ نان سینس ہے بالکل کہ یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کو شیئر کرتے چلے جانا، پہلے تو ذرا اس پہ فرمائیے کہ دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے جی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی کیوں ہیں اور کرتا کون ہے؟ کون کرتا ہے۔ دیکھیں صاف بات ہے، اور یہ اس نوٹیفیکیشن کی ورڈنگ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کا مذاق اڑانا ہے، جو لوگ دین کا تمسخر اڑانا چاہتے ہیں، بالکل، وہ اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے، اور ہم استعمال ہو جاتے ہیں۔ جن کو ہم کہہ دیں کہ نام نہاد لبرلز، جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ارریلیجیس کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مذہب کا یعنی تمسخر اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس طرح کی باتیں بہت سارے مذہبی طبقوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں کہ بے حیائی کا ایک تہوار ہے اور بے حیائی کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور بہت سارے حلقوں کی طرف سے مذہبی اور سنجیدہ، جو ہمارے سول سوسائٹی کے بھی سنجیدہ حلقے ہیں، ان کی طرف سے اس کی مذمت آ رہی ہوتی ہے، تو اس مذمت کی اس طبقے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کا اظہار اس نوٹیفیکیشن سے ہو رہا ہے۔ یہ جو جعلی نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا اور بنا کے انہوں نے اپنی طرف سے اس کا مذاق اڑایا کہ تم حیا ڈے کہتے ہو، تم مذہب کا نام لیتے ہو، تم اس طرح کی، تو اس لیے اس کا ایک بالکل ایک طنزیہ انداز میں یہ بات کی۔ تو یہ اصل میں دین کا مذاق اڑانے والے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا نہ کہیں، وہ جو لبرلز ہیں، جن کا تعلق بنیادی طور پر کسی بھی دین سے نہیں ہوتا، اصل میں انسانیت سے نہیں ہوتا، اخلاقیات سے نہیں، اخلاقیات سے بھی نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور ظاہر اخلاقیات سے کوئی بات ہو تو جھوٹ تو پوری دنیا میں جھوٹ ہے، اور پوری دنیا کی ہر جو ریلیجس ٹریڈیشن ہے اس کے تحت جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ لہٰذا اس کے پیچھے مقاصد تو یہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ یعنی کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ طبقہ، کوئی دینی طبقہ حیا کی بات نہ کرے، بے حیاؤں کو کھلی چھٹی دے دے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک، یہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جعلی نوٹیفیکیشن ہے اور اس کا لوگ جو ہے اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں اور آگے سے بغیر سوچے سمجھے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن کی جو بات ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو فتبینوا، اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا نقصان ہو جائے، کوئی بھی خبر لے کے آئے۔ تو یہاں فاسق خبر لے کے آئے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خبر ہمیشہ فاسق کی طرف سے آتی، کسی بھی طرف سے خبر آئے، نامعتبر شخص جب خبر کوئی بھی خبر آئے، آپ اس خبر کو پہلے جانچ پڑتال کر لو۔ اب دیکھیں دوسری طرف یہ ہے، ایک جو سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے، اس میں اللہ کریم نے ایک بہت یعنی اس کے بارے میں ایک پریکٹیکل سلیوشن دیا ہے۔ وہاں خاص طور پہ ذکر ہے جب غزوہ احد ہو چکا تھا، ٹھیک، اور غزوہ احزاب ابھی نہیں ہوا تھا۔ یہ جو درمیان والا عرصہ نہیں مسلمانوں کے اوپر بہت بھاری تھا، کیونکہ غزوہ احد میں
ایک ظاہری طور پر ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. بالکل ایسے اور اس کے بعد اس دوران بڑی خبریں، بڑی افواہیں کہ پروپیگنڈا کہ وہ جناب ایسی ایک مطلب مہم چلی کہ روز کوئی نہ کوئی خوف کی بات، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں حملہ کر رہا ہے، اس طرح کا ہو رہا ہے، مسلمان جیت رہے ہیں، مسلمان ہار رہے ہیں، روز ہی کوئی نہ کوئی بات. اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، چاہے وہ خوف کی ہو اور چاہے امن کی ہو، منافقین کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بھی، مشتہر کر دیتے وہ اس کو مشتہر کر دیتے ہیں، ہر طرف پھیلا دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائیں، اتھارٹیز کی طرف لے کے جائیں، یا وہ اتھارٹیز الی اولی الامر منہم، یا وہ ان لوگوں کی طرف لے کے آئیں جو ان محکموں کے ان متعلقہ فیلڈز کے انچارج ہیں، وہاں لے کے آئیں. تو پھر سولوشن نکلے. الذین یستنبطونہ منہم، ہاں وہ لوگ جو تحقیق کرنے کے ذمہ دار ہیں، تو وہ تحقیق کریں گے وہ خود. لہٰذا دیکھیں، یہ تو قرآن نے اصول دے دیا کہ آپ کو اگر اس طرح کی پھیلی ہوئی کوئی چیز، افواہ ہو، فیک نوٹیفیکیشن ہو، کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاس، آپ متعلقہ اتھارٹی سے، متعلقہ لوگوں سے پہلے کنفرم کریں. مثلاً یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن ہے، آپ رجسٹرار آفس سے کنفرم کر سکتے ہیں. رجسٹرار آفس کے نمبر جس بھی یونیورسٹی کا ہو، ویب سائٹ کے اوپر نمبر دیے ہوئے ہیں مختلف طرح سے، بہت طریقے ہیں اس کو کنفرم. ایٹ لیسٹ جب وہ کنفرم نہیں ہو رہا تو آپ آگے تو نہ پھیلائیں. یہ جو آگے پھیلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. اللہ اکبر. لہٰذا دیکھیں، ہمارا اپنا طرز عمل، یعنی انہوں نے جو فیک نوٹیفیکیشن بنایا اور ایک جھوٹ گھڑا اسلام کا تمسخر اڑانے کے لیے، مذہبی لوگوں کا، باحیا لوگوں کا تمسخر اڑانے کے لیے انہوں نے جو ایک بات کی وہ تو کی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی تو جھوٹے لوگوں والا کام کیا کہ آگے سے آگے پھیلاتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی. لہٰذا اس کے لیے جو اسلام طرز عمل دیتا ہے وہ یہ کہ جو بھی معاملہ ہو وہ متعلقہ لوگوں سے کنفرم کر لینا چاہیے. یہ تو بات ہے عوام الناس کی. اس کا دوسرا پہلو ذمہ داران کی بات ہے. اس کے ذمہ داران سائبر ایکٹ کے تحت جو ادارہ بھی اس کو OFIA ہے یا کوئی اور ادارہ ہے جو اس کے اوپر ایکشن لینے کا ذمہ دار ہے، ان کو ایکشن لینا چاہیے. اور اس طرح کی بہت ساری جھوٹی باتیں ڈھونڈا جا سکتا ہے جی، کہاں جنریٹ ہوا، کہاں اپلوڈ ہوا. بالکل جہاں سے اپلوڈ ہوا ہے، کہاں جنریٹ ہوا ہے، یہ ڈھونڈا جا سکتا ہے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، مثال بنانا چاہیے. دیکھیں اس میں دو طرح کی ہزیمت ہے، دو طرح کی ہیوملیشن ہے، دو طرح کی انہوں نے اپنی طرف سے ایک انسلٹ کی ہے. ایک تو اداروں کی ہے اور دوسرا اسلام کی اور اسلامی اقدار کی ہے، اور پھر پاکستان کی. اور پھر پاکستان کے. ان دونوں اعتبار سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اب بھی، یعنی یہ اگرچہ ویلنٹائن ڈے ختم ہو گیا، یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور ہم اپنے اس پیغام ٹی وی کے توسط سے، اپنے اس پیغام پاکستان پروگرام کے توسط سے اداروں کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اگر اب تک ایکشن لے لیا گیا ہے، ہم توقع کرتے ہیں اللہ کرے اب تک ایکشن لے لیا گیا ہو، اور اگر نہیں لیا تو ان کو ایکشن لینا چاہیے. پاکستان میں سائبر قانون موجود ہے، اس قانون کے مطابق سزائیں دی جا سکتی ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کل کی خبر ہے کب کی خبر ہے کہ کوئی ایک صحافی پکڑا گیا ہے اسی سائبر ایکٹ کے تحت کہ اس نے کوئی ایسی بات کی. تو ٹھیک ہے، جو بھی کرے، چاہے وہ صحافی ہو، بالکل، چاہے وہ کسی اکراس دی بورڈ، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بالاتر نہیں ہے. اور کوئی بھی شخص اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو ٹریس بھی کرنا چاہیے، اس کو پکڑنا بھی چاہیے اور اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزوں کا سدباب کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، خود یہ جو ایجوکیشنل ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، یہ خود کوئی اقدام بھی کر سکتی ہیں؟ نہیں، یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ان کے پاس یہ زیادہ سے زیادہ FIA کو درخواست دے سکتی ہیں اور ان اداروں کو اپلائی کر سکتی ہیں کہ ہمارے نام کو غلط استعمال کیا گیا. یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہیں، لیکن بہرحال بالآخر کام تو انہیں اداروں نے کرنا ہے. ناظرین، دو طرح کی چیزیں یہاں میں ان کو ذرا مکس اپ کرنا چاہتا ہوں، ان کو کمپیئر کرنا چاہتا ہوں، موازنہ کرنا چاہتا ہوں. ایک خبر وہ جس میں ہم نے موب کو دیکھا کس طرح عجلت میں، حماقت میں، نالائکی میں انہوں نے ایک ایسے شخص پہ وہ کام کیا جو قطعاً شریعت سے متصادم بھی ہے اور جس کے بڑے اثرات غلط قوم و ملک پہ مرتب ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں پہ، ہماری نفسیات پہ مرتب ہوتے ہیں. ایک طرف وہ چیز ہے، دوسری طرف یہ جو فیک چیزیں ہیں ہم انہیں بڑا لائٹ سمجھتے ہیں. شاید یہ اپریل فول کے موقع پر کر دیا جائے گا، ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر کر دیا جائے گا، یہ ہلکا سا مذاق ہے، یہ شاید ایسی نہیں.
یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ مائنر سمجھ کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں پھر وہ جو ابال جمع ہوتا ہے، پھر اس کا اشتعال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا نتیجہ اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت مناسب بات کی کہ اتھارٹیز یہاں وہ جب برائی پنپ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، وہیں اسے روکا جائے تاکہ قوم کے اس لیول تک نہ پہنچے کہ پھر بہت بڑے اسکیل پر ہمیں اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں۔ تو یہ سینیریو ہے اور یہ معاملہ ہے۔ ہر سطح پہ جو چیز جس کا ایک انجام بہت برا ہو سکتا ہے، اس کو شروع میں ہمیں پکڑنا چاہیے اور اس کی روک تھام کرنی چاہیے، انسداد کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔